ہمیشہ کی طرح ایک ایسا موضوع جو ہم سب کے دل کے قریب ہے، جس کی مختلف جو صورتیں ہیں اس سے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں ان آر ایوری ڈے لائف، ان آر پروفیشنل اینڈ پرسنل لائفز۔ بات یہاں پہ کرنا چاہیں گے ایگو کی، یعنی ہماری انا اور ہماری ضد۔ کبھی کبھار ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ چیز صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں سوری کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے الفاظ کو واپس لینا پڑے گا، ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اگر ہم بہت اگریسو ہو رہے ہیں تو ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا اس کو اسپیس دینا پڑے گا، وہاں پہ لچک دکھانی پڑے گی۔ لیکن ایک انا ہمارے اندر ہے جس کے اندر یہ لچک بالکل موجود نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کی انا کا پیڑ بہت زیادہ تناور ہوتا ہے ان کے لیے زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو خراب کرتے ہیں، اور ایک طرح سے قیدی ہوتے ہیں اپنی انا کے۔ یعنی یہ ایک ایسا کہنا چاہیے پولیس مین ہے جو آپ کو ایک پرزن میں ڈالے رکھتا ہے، اور آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود جہاں آپ لوگوں سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں آپ نرمی، حساسیت یہ اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں، انفارچونیٹلی یہ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ کافی تنہا پڑ جاتے ہیں۔ بظاہر آپ بڑے مضبوط نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنی بات پہ اڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اصولی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اتنے نقصان کرنے کے بعد، اتنے پچھتاوے دینے کے بعد اگر انا ختم ہو تو پھر کیا فائدہ؟ نہ وہ گزرا وقت آپ کے پاس واپس آتا ہے، نہ وہ رشتے آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنے رشتوں کو کیسے زیادہ بہتر مینیج کر سکتے ہیں، کیسے سنبھال کر رکھ سکتے ہیں؟ آئیے ہماری زبردست پینل سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمیں آن لائن جوائن کر رہی ہیں طاہرہ رباب صاحبہ، ماہر نفسیات ہیں۔ بہت بہت شکریہ طاہرہ آپ کی موجودگی کا، ہمیشہ آپ سے بڑی دلچسپ گفتگو رہتی ہے، بہت ساری انسائٹس آپ ہم سے شیئر کرتی ہیں۔ تھینک یو فار بینگ ہیئر۔ اس کے علاوہ جی کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں عروسہ محسن، لائف کوچ ہیں، سافٹ سکلز ٹرینر ہیں، اور میرے خیال میں یہاں پہ سافٹ سکلز کا اور ایک اوور آل لارجر پرسپیکٹیو آن لائف ہونے کی بہت ضرورت ہے اس موضوع کے ساتھ۔ تو تھینک یو عروسہ فار بینگ ہیئر۔ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، رضوان زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور براڈ کاسٹر ہیں، یقیناً آپ ان کی آواز سے بہت بہتر طریقے سے واقف ہوں گے، رائٹر بھی ہیں، ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں۔ بہت شکریہ رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ طاہرہ جی، سب سے پہلے اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، انا، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ غلطی پہ آپ ہیں یا آپ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، آپ نے زیادہ تلخی، زیادہ سختی کا مظاہرہ کر لیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وی آر انیبل ٹو ٹیک آر ورڈز بیک؟ ہمارے لیے معافی مانگنا، سوری کہنا، دوبارہ تعلق کو بنانا، ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنا، یہ سب چیزیں مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ یہ مشکل اس لیے ہوتا ہے سدرا کہ ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہو بھی سکتی ہے، یا پھر اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانے میں بھی آپ کی رسپیکٹ ہی ہوتی ہے، اس سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ یوزلی وہ لوگ جو کہ اس طرح کے رویے کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کی ایگو بہت ہائی ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایکچولی ان کے اندر میں والا جو ایک کانسیپٹ ہے نا، آئی ایم آلویز رائٹ اور میں ہی ٹھیک ہوں، وہ ایلیمنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ری انفورس بھی کیا گیا ہوتا ہے۔ مثلاً صحیح۔ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں کہیں نہ کہیں ہمارے گھر والوں نے، ہمارے بہن بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے اس کو ری انفورس بھی کیا ہوتا ہے کہ یس، کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سوری نہیں کرنا، یا پھر میری اس بات کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا گیا، اس کو کیوں نہیں مانا گیا، ان دونوں سچویشنز میں جو ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکچولی آج تک آپ کے ڈر سے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ کو غصہ نہ آ جائے، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے آپ کو کبھی اس پوائنٹ پہ نہیں لے کے آئے کہ آپ سوری بھی کہہ سکیں۔ سو دے ایکسپٹنگ یور ایگو اینڈ دیٹ از نو ٹو ری انفورسڈ کہ وہ اب آپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، اگلے بندے کی غلطی جو ہے وہ ہے، ہی اور شی شوڈ سوری اور اپولوجائز جو بالکل اس کی صحیح۔ طرف طاہرہ جی، یہ بات میں کراچی اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کے پاس بھی لے کے آتی ہوں۔ رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے، ہمارا معاشرہ کسی حد تک مرد کو لیوے دیتا ہے، یعنی معاشرے میں مرد کی ضد کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، جبکہ عورت کو کہا جاتا ہے تم ضدی مت ہو، اڑو مت۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گھریلو جھگڑا ہے تو اکثر جب ریکنسائل کرانے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی مرد کی تو انا اور ضد ہوگی، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، عورت کو کمپرومائز کرنا چاہیے، لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے خیال میں فیئر بات ہے اور یہ صحیح ہے ہر صورت میں؟ دیکھیں، اگر کہیں بھی ناانصافی ہو وہ کسی طور سے بھی درست نہیں ہوا کرتی، لیکن یہاں کی اور بات ذرا سی، کسی بھی شخص کا ذاتی فیصلہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر نقصان دہ ہوتا ہے۔
اگر ہم ضد اور انا کی بات کریں تو جو بھی صاحب اقتدار ہو یا جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا سربراہ ہو، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا سربراہ، اس کی ذاتی انا کسی کو بھی ٹھیس پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اچھا، یہاں جب ہم انسانی نفسیات پر بات کرتے ہیں تو کمزور کی انا طاقتور کے سامنے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتی ہے سوری کرنے کے لیے، اور جبکہ طاقتور اگر کوئی بھی ہو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی درجے میں، اس کے زیر تسلط چاہے ایک شخص ہو چاہے دو شخص ہو، تو اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے سوری کرتے ہیں. اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیں، انا کی ٹھیس تک تو صحیح ہے، کبھی کبھار میں دیکھتی ہوں کہ انا میں آ کر عروسہ لوگ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس پہ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور مجھے اس پہ ہنسی بھی آ رہی تھی. مجھے نظر آیا کہ جی ایک صاحب ایک بہت بڑی گاڑی سے اترے جو کہ تقریباً 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہوگی، اور ان کو شاید کسی نے سائڈ مار دی تھی یا ان کی ایک ایگو میں وہ آ گئے تھے کہ یار تم نے مجھے کراس کیسے کیا. ہو سکتا ہے وہ اصولی طور پہ ٹریفک کی قوانین اور اصول کے حساب سے صحیح بھی ہوں، لیکن وہ اترے. پہلے انہوں نے جی اگلے ڈرائیور کو ڈانٹنا شروع کر دیا، پھر جب ان کا کچھ بس نہیں چلا نا، مجھے دیکھ کر اتنی ہنسی آئی، انہوں نے جو نا اپنی ٹانگ سے دوسرے کی گاڑی کو کک کیا. I don't know what he was trying to do in that. لیکن آپ سب نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی. یہ کیا ہے؟ یعنی ہمیں اتنی بے وقوفی کی حرکتیں کرنے پہ ہماری انا کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ اچھا، ایسے لوگوں میں نا ایک چیز پائی جاتی ہے، آپ یہ نوٹ آبزرو کریے گا کہ ان کو اتھارٹی نہیں پسند، کیونکہ ان کی سیلف اسٹیم اور پرائڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامنے والا شخص جو کہ زیادہ اتھارٹیٹیو ہو رہا ہو ان کے اوپر تو وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دس از مائی اون ببل اینڈ آئی کانٹ ایکسیپٹ اینی ون ان سائڈ اٹ. سو دس از ویئر دا پرابلم کمز ان. اور میں اگر ٹریننگس کے حوالے سے بات کروں تو میں ایک چیز سکھاتی ہوں اپنی ٹریننگز میں جس کو کہتے ہیں بیہیویئرل فلیکسیبلٹی. یعنی کہ کوئی شخص جو کہ کامیاب ہونا چاہتا ہو، یہاں پہ کامیابی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عہدے پہ ہوں، بٹ ایون یور پرسنل لائف ان ریلیشن شپس ایز ویل، رائٹ؟ تو وہاں پہ آپ کو اپنے بیہیویئر کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی انا اور ضد میں رہیں کہ میں نے ایسا ہی سوچا ہے اور میں نے ایسا ہی کرنا ہے ریگارڈلیس یو بینگ سو irrational about it, then that is where the problem lies in. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ابھی یہی سوال جو میں نے رضوان سے کیا، اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ مرد کی انا کو اور اس کی ضد کو تو ایک ایکسیپٹنس حاصل ہے ہمارے معاشرے میں، تو کیا ہر سچویشن میں خاتون کو ہی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اور کیا ایسا بار بار کرنے سے اس کی شخصیت میں واقعی لچک پیدا ہوتی ہے، یا مجھے تو لگتا ہے اس کی سیلف اسٹیم، اس کا سیلف کانفیڈنس ختم ہوتا چلا جاتا ہے؟ اچھا، آنیسٹلی ظاہر ہے ہماری سوسائٹی انفارچونیٹلی ایسی ہے کہ مردوں میں شروع سے آپ ان کو تیار اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے. ایوری تھنگ دے سے اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ دیر اینڈ دین اونلی، ٹھیک ہے؟ تو آٹومیٹکلی وین دے گرو اپ دے آر لائک ویری ایگوئسٹک. That's how our society is unfortunately. لیکن جب عورتوں پہ بات آتی ہے of course it's not right. I mean ان کا سیلف اسٹیم کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، کم نہیں دھجیاں اڑ جاتی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ یہ آج کل کے معاشرے کے حساب سے آپ تھوڑا سا لچک لے کے آئیں اپنے اندر اور آپس میں اس طریقے سے چلیں کہ جہاں پہ آپ فلیکسیبلٹی آئے آپ کے. اوکے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں روسا. واپس آ کے میں طاہرہ سے بھی یہ پوچھوں گی کہ جب ہم خواتین کو یہ صلاح دیتے ہیں ٹو ری بلڈ دیئر سیلف اسٹیم، اپنے کانفیڈنس کو دوبارہ بلڈ کرو، اگر آپ بے شک ایک یہ گھریلو سچویشن ہے یا پھر یہ پروفیشنل سچویشن ہے، اپنی باؤنڈریز کریٹ کریں، تو دیکھیں اس کا ایک پش بیک صرف اور صرف معاشرے میں آپ کے پیئرس سے نہیں بلکہ خاص طور پہ اولڈر جنریشن سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں کر کے آپ نے خواتین کا دماغ خراب کر دیا ہے. پہلے تو خواتین کو بتایا جاتا تھا کہ کمپرومائز کرو، چپ رہو، مرد کی کہی بھی ہر بات کو مان لو، تو دیکھو گھر بچ جایا کرتے تھے. آج جب ایک خاتون اپنی سیلف اسٹیم کے لیے، اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایگو میں آ رہی ہے. تو ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. مرد اور خاص طور پہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کا ایگو ہو سکتا ہے، خواتین کا ایگو نہیں ہو سکتا. دوسری طرف بچوں کا تو ایگو کیا، ان کی تو سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم بھی نہیں ہوتی. بچہ آپ کو کسی بھی بات پہ جواب دے دے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے. یو آلویز وانٹ ٹو اسٹیبلش کہ اتھارٹی کس کی ہے، بڑا کون ہے، زیادہ سمجھدار کون ہے، اور یہ بچے کی شخصیت پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ناؤ کمنگ ٹو دا ارلیئر کویسچن، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، ایوری ٹائم وی ٹیل اینی بڈی، چاہے وہ بچہ ہو، خاتون ہو، خاص طور پہ خاتون خانہ ہو، ہم اگر اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اپنی باؤنڈریز کریٹ کریں، دیر از اے پش بیک.
देयर इज़ अ पुश बैक फ्रॉम सोसाइटी, देयर इज़ अ पुश बैक, और ख़ास तौर पे साउथ एशियन कल्चर में ख़ातून की बाउंड्रीज़ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तायरा, हाउ डू यू डील विद दैट? अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं जी अगले बंदे की अना ईगो की वजह से ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, आप कैसे उसको बताती हैं कि बाउंड्रीज़ क्रिएट की जाए? सिद्रा, ये बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। अक्सर कपल्स ये कंप्लेन लेके जो है वो आ रहे हैं कि घर में मसाइल हो रहे होते हैं। सो इसमें जो एक मैं डायलॉग मारती होती है, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाए बेसिकली। सो जब भी हमारा रवैया चेंज होता है ना, जैसे आपने कहा कि पुश बैक आता है, जब भी हमारा रवैया चेंज होता है उसके नतीजे में उसको एक्सेप्ट करना फौरन इतना आसान नहीं होता। वहां से भी एक जो है वो आपको एक पुश बैक आता है कि ये क्या एकदम से हो गया। सो हम जब सिखा रहे होते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, तो हम साथ साथ पहले ये सिखाते हैं कि आप बदल रहे हैं, आपके अंदर चेंज आ रहा है। डोंट एक्सपेक्ट कि ये दूसरों के अंदर भी चेंज आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपके रवैये में चेंज आएगा तो आप देखोगे कि दूसरों के रवैये में भी उसके नतीजे में चेंज आना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग, तो फिर जो सेम पहले हो रहा था वही सारी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाती। क्यों? इसको ये समझाना बहुत जरूरी है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर बाउंड्रीज, डोंट एक्सपेक्ट कि अगले दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत रिटेलिएशन मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, एंड देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर बिहेवियर, कि आपने कंसिस्टेंसी से अपना बिहेवियर जो वो रखना है। देन आपको वो आपका डिजायर्ड रिस्पांस जो है दूसरों से भी मिलना शुरू होता है और आपकी बाउंड्रीज बिल्कुल सही। अच्छा, जो शख्स अना में होता है, अभी हमने रिसीविंग एंड की बात की ना, यानी ख़वातीन या जो विक्टिम है, जो बेचारा निशाना बन रहा है किसी और के अना की, लेकिन जो मैंने बात बिल्कुल शुरुआत में कही थी कि जो शख्स अना में आ जाता है या जिसको गुस्सा हो या जो ज़िद का पक्का हो, रिजवान साहब, वो भी तो अंदर ही अंदर सफ़र कर रहा होता है। मैं चाहूँगी कि उस पर ज़रा सी बात करें कि हम मर्दों को हमेशा एक इमोशनलेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर के तौर पे पेंट करते हैं कि जी जब वो ज़िद में आ जाते हैं, गुस्सा करके निकल जाते हैं, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आधी ख़वातीन से आप बात सुने या बच्चों से कि अब्बू ने गुस्सा किया, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी उनको हमसे कोई ना दिलचस्पी है, ना वो हमें समझते हैं, ना उनके कोई इमोशंस हैं। ये कितना दुरुस्त या गलत है? देखिए, बात असल में कोई जो अगर किसी अना के शैल के अंदर होता है तो दो चीज़ होती हैं। उसके एक अंदर का आदमी उसको ये तो रियलाइज़ कर रहा होता है कि काम गलत है, लेकिन वो अपनी अना का खुद शिकार हो जाता है। और जिस तरह अगर मैं थोड़ी बात करूँ, जिस तरह बात कही जाती है ना कि गुस्सा हिमाकत से शुरू होकर निदामत पर ख़त्म होता है, तो आप अपनी एक हिमाकत पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक दलील की ईंट रखते रहते हैं कि नहीं मैं दुरुस्त हूँ, और आखिर में सिवाय निदामत के कुछ नहीं रहता। तो अंदर से आपको आवाज़, अगर ज़मीर आपका हयात है तो यकीनन आपको ये मलामत ज़रूर करता है कि ये तुम्हारा रवैया गलत है, लेकिन क्योंकि वो उस शैल के अंदर है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। लेकिन साथ साथ जब हम इस मुआशरे अच्छा, की, ये कब तक जारी रहता है? मिसाल के तौर पे लड़ाई हुई, एक कपल की अगर बात कर लेते हैं, और मर्द बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अना वाला है, वो सॉरी नहीं बोल रहा है या वो चीज़ों को सही नहीं कर रहा, खातून एक नॉर्मल जो सिनेरियोज होते हैं, रूट कर अपने मैके चली गई है, वो कहता है आना हो गया, खुद आएगी, नहीं आना नहीं आएगी, इसमें दूरी बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। इस मामलात पे इस नहज पे मामलात पहुँच जाएँ कि जी अलहदगी या तलाक की बातें होने लगी, तब भी उसको वेकअप कॉल नहीं मिल रही होती, वो क्या अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपनी घर गृहस्थी की कमी को महसूस नहीं कर रहा होता मर्द? अच्छा देखिए, पहली बात है कि इस मामले में खालिसतन अगर अज़दवाजी ज़िंदगी की बात की जाए तो दो तरफ़ा मौक़िफ़ सुनना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि अना किसी तौर से भी आपकी शख्सियत के लिए कारगर या पुरअसर साबित नहीं होती। वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही होती है, कुजाइए कि वो खातून की जानिब से हो या हज़रत की जानिब से हो। लेकिन अना में सरेंडर, यानी कि अना के बाद सरेंडर सिर्फ वही करता है जिसको किसी से लगाव होता है, उनसियत होती है, उसकी अहमियत होती है, उसकी चाहत होती है। लेकिन जहाँ अगर महज सिर्फ वक्त को गुजारने के लिए कंप्रोमाइज़ किया जाए तो वो मतलब है उसका फायर बैक ज़रूर होता है किसी ना किसी। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को अरूसा अगर आपके पास लेके आऊँ, अब मर्द अगर ज़िद में आया हुआ है, वो कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो आपको वापस नहीं लेके आ रहा, आपसे दोबारा बातचीत शुरू नहीं हो रही, कोई बीच में आपकी एक तरह से रेकनसाइल नहीं करा रहा। ऑन दी अदर हैंड खातून को भी ये सलाह दी जा रही होती है कि देखो अगर तुमने भी सरेंडर किया और बग़ैर उसके आए तुम वापस चली गई तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी, यू आर ऑलवेज़ गोइंग टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या मशवरा देती हैं? अच्छा, इसमें गलती ये करते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू में तो इतना ज़्यादा सबमिसिव रहती हैं लड़कियां कि एकदम जब उनको रियलाइज़ होता है कि ये आगे वाला तो अब
بالکل ہی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تب ان کی وہ جاگ جاتی ہے نا بھی, ٹھیک ہے, وہ غلط ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ بیکاز ناؤ یو ہیو ٹرینڈ دی ادر پرسن ٹو لک اپ ٹو یو لائک دیٹ, سو ریگارڈلیس یو بیکم a lion right now, that won't matter because وہ اب سچویشن اور خراب ہو جائے گی اور آپ کا ایک نیگیٹو پرسیپشن جائے گا. ہاں آف کورس, بٹ اوور ہیئر دی تھنگ دیٹ آئی وڈ وانٹ ٹو مینشن از دیٹ آف کورس یہاں پہ اب صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے سوائے بڑوں کا یہاں پہ دخل اندازی دینے سے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. صحیح, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھنا. اچھا وہاں پہ بھی یہی انا آ جاتی ہے طاہرہ, اگر آپ نارملی دیکھیں کہ لڑکی والے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بات شروع ہوگی تو ہم اپنا موقف رکھیں گے, لڑکے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی خود روٹ کے گئی, اس کو کیا ضرورت تھی گھر چھوڑ کے جانے کی, تو ٹھیک ہے وہاں سے انیشیٹ ہونے دو. ایسی اگر ایک گیپ آ جائے, اتنی سرد مہری آ جائے, آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہے طاہرہ؟ ایگزیکٹلی یہ والا کیس تھوڑے دن پہلے سے درا آئی جسٹ ہیڈ اٹ کہ یعنی, لیکن اس میں اگر لڑکی کی خیر غلطی تھی تو آئی جسٹ ایڈوائز ہر کہ دیکھو جو ریزنس, جن ریزنس کے اوپر تم اس سے لڑی ہو وہ ریزنس اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت سارے ٹائم کے اوپر جو ہے نا ریزنس بھی بڑی اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ بڑی ان لاجیکل ہوتی ہیں, اینڈ آئی تھنک سو کہ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ریزن جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے وہ کتنی ریئل ہے, کتنی ریئلسٹک ہے, اور کتنا اس میں چیزیں جو ہیں وہ واقعی کسی بھی انسان کے لیے پرابلمٹک ہیں. اگر وہ پرابلمٹک ہیں تو دین یو ہیو ٹو آپٹ ان انادر وے, اور اگر ویسے ہی آپ نے بس اس کو ایک بنا لیا ہوا ہے کہ آپ گھر میں آپ اپنی ساس سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور آپ اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے, بیکاز دس از ویری کامن سینیریو. سو اس میں جو ہے آپ کو چیزیں جو ہے اور طرح سے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح کی سچویشن میں یوزلی جو ہوتا ہے آئی ٹرائی ٹو کاؤنسل دا پیرنٹس پرٹیکولرلی جو اگر ساتھ آئے ہوئے ہوں کہ جی یہ ساری سچویشن ہے, اور اس میں اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی لچک نہیں دکھائیں گے اور مے بی یو جسٹ کسی انسان کو ویسے ہی یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جی بہت دن ہو گئے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا, اس میں کسی انسان کی کوئی انا کہیں نہیں جاتی. یو آر جسٹ اوپننگ دا اسٹیج کہ بہت دن ہو گئے جی معاملات یہاں پہ اسٹک ہے, کیا خیال ہے آپ کا, دیٹ از اٹ. یہاں سے پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو. طاہرہ جی جیسے آپ نے کہا کہ ہو یہ رہا ہے کہ ایون دیٹ فرسٹ کال یا اوپننگ اپ اے چینل آف کمیونیکیشن وہ بھی انا کی نظر ہو جاتا ہے کہ نہیں پہلے تم کرو, ہے نا؟ ہاں یہ بالکل ہوتا ہے, اس طرح سے بالکل ہوتا ہے. جیسے ابھی جو ہماری دوسری ساتھی ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ٹائم پہ ہمیں ہمارے بڑوں کی یہاں پہ سپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف ا کلائنٹ از کمنگ ٹو می تو میں اس کو انکریج ضرور کرتی ہوں کہ یہ آپ اسٹیپ لے سکتے ہو, تبھی یہ چینل جو ہے وہ اوپن ہوگا کہ آپ اپنے پوائنٹ آگے رکھو اور اگلا بندہ اپنے پوائنٹس آگے رکھے. کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے اتنی ہی تلخیاں بڑھتی جاتی ہیں اور ریلیشن شپ بیکاز آپ کو وقت مل جاتا ہے نا. آپ کا برین تو ایک فیکٹری ہے جو اس گیپ کو, ان ریزنز کو, ان میموریز کو دوبارہ پلے کر کے ایک نئی سٹوری بنا رہا ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ اصلیت سے, حقیقت سے, ایکچوئل انسیڈنٹ سے بہت دور چلی جائے. ایک چیز میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جب آپ ایسی سچویشن میں آتے ہیں نا تو اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے کہ میری پرائیورٹی کیا ہے, مطلب زندگی میں پرائیورٹی کیا ہے. اگر وہ انسان ہے پرائیورٹی تو پھر دین یو نیڈ ٹو لیٹ گو آف یور ایگو. اچھا لیکن پرائیورٹی, ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد شاید بریک پہ جانا پڑے گا, واپس آ کے یہ بات کریں گے. پرائیورٹی تو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آپ کی پرائیورٹی ہے, لیکن آپ کی انا بیسکلی آپ کو یہ کنونس کر رہی ہوتی ہے کہ یار he has to اور she has to change, اور وہ مکمل طور پہ ٹرانسفارم ہو جائے اور وہ کرے جو میں اس سے کہہ رہا ہوں. دس از واٹ دا ایگو از ٹرائنگ ٹو کنٹرول. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, پہلے کالر سے بات کر لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نجف عمران بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں نجف, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ. جی آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے, شکریہ. اور آئی تھنک ایگو ایک ایسا جذبہ ہے یا کہیں گے کہ جو آپ کی جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں یا جس بھی پوزیشن میں آپ ہیں وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اگر میرج میں ہیں تو آپ کی میرج کو یقیناً وہ افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ جاب پہ ہیں, اگر آپ باس ہیں تو آپ اگر ایگوسٹک ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کے امپلائیز آپ سے خوش نہیں ہوں گے. اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ اپنی جاب کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ایگو آپ کو روکتی ہے پازیٹیوٹی کی طرف جانے سے. میرا خیال ہے کہ جو اوبیڈینس ہے, لائلٹی ہے آپ کی, اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے ایگو. ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک انسان جب اور ایگو کو مطلب ایک طرح سے دبا کے ہی
آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں اللہ آپ نے کے دو سامنے کھڑے ہوتے تین ہیں. بالکل آپ نے دو تین چیزیں کہیں اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو آپ بیسکلی اپنے ایگو کو ختم کر رہے ہوتے ہیں نا, تبھی آپ سجدہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میری کوئی وقت نہیں ہے یا رب تیرے سامنے, اور تمہاری آپ کی جو رضا ہے اس کے آگے میں اپنا سر خم تسلیم کرتا ہوں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ہم بات کرتے ہیں انسانی رشتوں کی, آپسی بات کی, یہ جو اوبیڈینس اور لائلٹی ہے نا, اگر تو اس کو آپ انبریڈل چھوڑ دیں گے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ آج ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ شخص مجھ سے مخلص ہے, میرے ساتھ لائل ہے, کل وہی ایویڈنس آپ کے لیے ناکافی ہوگا. آپ کو اور ثبوت چاہیے, آپ کو اور قربانیاں چاہیے, اور اسی چیز کو انا کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کال. واپس آ کر یہ بات کریں گے کہ بیسکلی انا نام ہے کنٹرول حاصل کرنے کا, کہ ہر چیز پہ مکمل کنٹرول میرا ہو. اگر کوئی بات مجھے نہیں پسند تو وہ بات مکمل طور پہ بدل جائے. اگر ایک شخص کی کوئی حرکت مجھے نہیں پسند وہ مکمل ٹرانسفارم ہو جائے اور مجھے یقین دلائے. یہ یقین دلانا کسی اور کا کام ہے یا یہ یقین کرنا آپ کے اپنے فیتھ کا ٹیسٹ ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. جی, آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر چیز آپ کے مطابق ہو, اور جب ایسا نہیں ہو رہا ہوتا اٹ ریئلی ایجیٹیٹس یو اور آپ کو ایکسٹریم بیہیویئرس کی طرف بھی پش کر سکتی ہے. طاہرہ, یہ جو انا کی ڈیمانڈ ہے کہ سب چیزیں میرے مطابق ہوں, میرے کنٹرول میں ہوں, یہ تبدیل ہو سکتی ہے, یعنی اس میں گنجائش ہے بدلنے کی؟ سدرا, ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہیں. ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کا نام وہ ہے ہی چینج بیسیکلی. آئدر یو چینج اٹ اور اٹ از چینج بائی فورس. صحیح. سو اگر آپ خود اس کو چینج کرنا چاہیں تو یہ بالکل چینج ہو سکتا ہے. بٹ آف کورس دیر آر 4 things which we require to change our behavior according to psychology. جس میں ول, وے, پریکٹس اینڈ کنسسٹینسی جو ہے, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کوئی بھی بیہیویئر اپنا چینج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل تو صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یوزلی وہ لوگ جو کہ انا کے ساتھ ہوتے ہیں, جن کا ٹچ می ناٹ والی چیزیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ ان کو یہ چیز ریئلائز کروانا ہی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. پر طاہرہ جی, آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ جس طرح غصہ اگریشن ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ چھپا ہوا غصہ, اور یعنی ایک بالکل ظاہری طور پہ اوورٹ غصہ نہیں ہوتا, پیسو اگریشن بھی ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں, پیسو ایگو, پیسو ضد بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی, اس کو کیوں نہیں سمجھ آیا کہ مجھے اس وقت کیا چاہیے تھا. بیکاز ہمارے کلچر میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے دل کے اندر گھس کے خود ہی سمجھ جائیں ساری چیزیں, یہ کہا جاتا ہے. جی, جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں نا انتریامی ہونا چاہیے اگلے بندے کو, میں بن کہے میری بات سمجھ جاؤ. اور یہ چیز ٹاٹ ایون کہ جی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگلے بندے کی آنکھ کا اشارہ کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہتا ہے, which is not possible. آپ انسان ہیں, کوئی میجیشین تھوڑے کہ اگلے بندے کی ہر چیز جو اس طرح سے سمجھ جائیں گے. تو یہ بھی صرف ایگو جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی میں کیا چاہ رہا تھا, میرے الفاظ کی سمجھ نہیں آئی. یہ نہیں جب آپ اشارے سے نائنوں میں چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی آپ نے خود ہی assumption کریٹ کیا اور آپ نے خود ہی اپنے کو ہرٹ بھی کر لیا اور آپ کا موڈ بھی خراب. بالکل صحیح ہے. بہت میں کہتی ہوں یہ ایپرٹ ایگو سے زیادہ. اچھا, یعنی آپ ہی مدعی ہیں, آپ ہی عدالت ہیں, آپ ہی فیصلہ سنانے والے جج ہیں. رضوان صاحب جی بتائیے. بالکل صحیح. رضوان جی, یہ اکثر ہوتا ہے, کوئی بھی شخص اگر ایگو میں آ جائے, جب بھی کہتے ہیں نا کہ اگر یہ سختی اکثر لنک اپ کی جاتی ہے کسی ساس سے, یعنی یہ ساس کا رویہ بھی ایسا ہی ہے اور اس کا کردار بھی ایسے ہی دکھایا جاتا ہے, لیکن میں اکثر کہتی ہوں یہ کیفیت ہے, یہ کیفیت کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن میں آپ ہوں جہاں آپ غصے میں ہیں, جہاں آپ انا میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ غلطی کر رہے ہیں, آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں, آپ پرسنلی اپنے آپ کو کیسے روکتے ہیں؟ دیکھیں, میری نیچر کی گواہی میرے قریب کے لوگ ہی دے سکتے ہیں کہ میں کتنا خود سر ہوں, کتنا خود غرض ہوں, کتنا ہٹ دھرم ہوں. لیکن اور اگر اپنی آپ بات کریں تو پھر وہ اپنے منہ میاں مٹھو ہو جاتی ہیں. جو آپ نے وہ انتریامی کی بات کی بڑی اچھی لگی, کیونکہ ہماری کسی بھی ریلیشن کی جو بنیاد ایک ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کسی کی بھی سمپیتھی گین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم کو کوئی نہیں سمجھ سکا. یہ جملہ خاتون کی طرف سے بھی آ سکتا ہے, یہ جملہ حضرت کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. بس بات ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے بنیادی طور پہ. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں صرف ہم ضد کو جو ہے صرف ہم ایک ازدواجی تعلق سے نہ جوڑیں. ایک ضد وہ ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں بہت ضدی ہے, یہ رشوت نہیں لے رہا, بہت ضدی ہے, مثال کے طور پر یہ کام غلط نہیں کر رہا ہے, بہت ضدی ہو گیا ہے.
تو ہمارے یہاں ضد کے بھی مصلحتاً چیزوں کو ہاں، چھوڑ دینا بھی ہمارے یہاں اچھا سمجھا جاتا لیکن ہے. یعنی ایک ذرا سی ایک بالکل. چھوٹی سی بات اس کو اگر عذرا مذاق تھوڑی سی بات کریں کہ وہ جو ایک شعر ہے بڑی مشہور غزل ہے کہ اس کا ایک شعر کہ انہیں یہ ضد کہ مجھے دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ اور میرا یہ شوق کہ سب سے کلام کرتا چلوں. کیا بات تو ضد کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ صرف میرے ہی ہو کر رہو، یہ میری ضد ہے. لیکن پھر دوسرے کا پیمانہ یہ بھی ہے نا کہ صرف کلام تک ہی بات رکھیں, ہاں پھر آگے ارے بھی وہ نہ تو پھر بڑھیں وہ آپ ظاہر وہاں سی پہ. بات ہے, وہ پھر تو لامحدود ہو جاتی ہے نا کہ ادھر سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں نا, یہ میرے خوابوں کی دنیا نہیں صحیح لیکن اب آ گئے ہوں تو روز قیام کرتا چلوں. کیا بات ہے, وہ قیام پہ مسئلہ ہو جاتا ہے, کلام تک قیام ٹھیک کے بعد ہوتا ہے, کام بھی آ جاتا ہے قیام نا پہ اصل مسئلہ ہو میں, جاتا ہے. قیام و توام دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا. بالکل تو بہرحال یہ اچھا مجھے یہ جناب بتائیے, بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے روسا, مجھے بتاؤ ایک انا پرست آدمی کے ساتھ یا ایک انا پرست شخص کے ساتھ, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کیا گزارا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم اکثر نارسسسٹ بیہیویئر کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار اس کی فطرت, اس کی شخصیت نے نہیں بدلنا, اور یہ آپ ساتھ رہ کے تکلیف برداشت کریں, اس سے بہتر ہے کہ وقتی تکلیف برداشت کر لیں اور تعلق ختم کر دیں. یہ بڑا اہم سوال ہوگا کہ کیا انا پرست انسان کے ساتھ زندگی اچھے سے, خوش اسلوبی سے گزاری جا سکتی ہے؟ اچھا, ایسے لوگوں کو نا انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفیکلٹ پیپل, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ان لوگوں کی جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس مائی وے اور اٹس دا ہائی وے, ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں گزارا کرنا, تو ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں جو ہماری جنریشن ہے, تو اٹ آلویز اینڈز اپ ان بریکنگ اپ ود دیٹ ریلیشن شپ, اٹ ڈزنٹ سروائیو ویری لانگ. مطلب میرے پاس اتنے کلائنٹس ہیں کہ گزارا تو شاید آپ مجبوری کے تحت کر ہی لیں, مجبوری لیکن کے پھر تحت آپ کر سکتے ہیں, خوشی سے گزر بسر نہیں ہوگی, خوش نہیں ہوں گے. اینڈ آف کورس آج کل کی جنریشن کی بات کروں تو آئی گیٹ ملٹیپل کیسز لائک دیٹ, جس میں انا ہے, ضد ہے, اور ضد کے مارے اٹ آل اینڈز اپ ان a break up, and that's where we are leading up to. اچھا, انا میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسان غلطی کر کے مان نہیں رہا ہوتا اپنی بات. طاہرہ یہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی. اب جیسے ایک بہت انا پرست شخص ہے, وہ غلطی پہ ہے, وہ مثال کے طور پہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلا رہا ہے, اور وہ بس چاہتا ہے کہ مکمل اوبیڈینس ہو, وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, آپ اس بارے میں نہ سوال کریں, نہ شکوہ کریں, نہ اس سے تبدیلی کا مطالبہ کریں, بلکہ جو جیسا چل رہا ہے بس چلنے دیں. تو پھر تب کیا کیا جائے؟ سدرا, یہ ایگو نہیں ہوگی, یہ تو ڈٹائی آ گئی ہے ایکچولی کہ آپ جو ہے یہ سارا کچھ ہے نا وہ ٹھیک ہی ہے. بیسیکلی جب آپ اپنی غلطی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو دیٹس ویئر یور سیلف ریسپیکٹ از بینگ ہرٹ. یعنی آپ اپنے آپ کو نیچے نہیں دیکھنا چاہتے, آپ اپنی ہی نظر میں نیچے چلے جائیں گے if you are just accepting your mistake. یہ تھنکنگ پیٹرن جو ہے نا بیسیکلی ہوتا ہے which stops you کہ آپ دوسرے بندے کے سامنے یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں یہ آپ کی غلطی ہے یا یہ آپ سے ہو گیا ہے. بیکاز آپ کو یہ لگتا ہے کہ غلطی کہیں آپ کے دماغ کا وہ جو ایک اسکیما بنا ہوا ہوتا ہے, لرننگ اسکیما ہمارا جو ہوتا ہے, اس میں یہ فٹ ان ہوتا ہے کہ غلطی مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے چلے گئے اور آپ غلط ہو گئے. اچھا طاہرہ, یہ ان کیس اگر نادانستہ غلطی ہو تب بھی ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے ولنریبلٹی ایز این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف لیڈرشپ, کہ اگر آپ ایک لیڈر ہیں تو آپ ولنریبل بھی ہوں گے, آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی. پاکستان میں کوئی لیڈر, میں نے اتنے سیاستدانوں کا, فارمر سربراہان کا انٹرویو کیا ہے, کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں کوئی بھی غلط پالیسی کبھی اپنائی تھی. وہ کہتے ہیں جی اس وقت کی ڈیمانڈ یہی تھی, اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں نے یہ بڑا دل سے ویسٹ کے سربراہان میں دیکھا ہے کہ وہ پلٹ کر کہیں کہ جی ہاں یہ میرا غلط فیصلہ تھا. ہاں یہ بالکل ایسا ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھو نا کہ میں اگر یہ قبول کر میں نے یہ غلط پالیسی کی تھی تو پھر تو مجھے لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیں گے, لوگ مجھے ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح, یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. آئی وش وی ہیڈ مور ٹائم. انا صرف اور صرف ہمارا پرسنل نہیں, صرف ہمارے پروفیشن نہیں, بلکہ ہمارا قومی نقصان بھی کر سکتی ہے. ساتھ موجود تھیں جی طاہرہ, رضوان اینڈ عروسہ. تھینک یو ویری مچ گائز. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اور صحت آپ سے پی ایس کے روز ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.